اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کی گئی۔ اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح اور ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ بھی مشرکین سے دست بردار ہو چکا ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اے مشرکو، اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہوگا، اور اگر تم نے اب بھی منہ موڑے رکھا تو یاد رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور تمام کافروں کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح۔ دستبرداری کا یہ حکم تو پہلے آ چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں سے انصاف کی خاطر ان مختلف مدتوں کی ابتدا اس وقت سے فرمائی جب ان کے ان سارے احکامات کی اطلاع ہو جائے ان سب کو۔ پورے عرب میں اعلان کا سب سے مؤثر اور ذریعہ یہ تھا کہ یہ اعلان حج کے موقع پر کیا جائے، کیونکہ اس وقت سارے عرب کے لوگ حجاز میں جمع ہوئے تھے، اور اس وقت تک مشرکین بھی حج کے لیے آتے تھے۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد جب حج 9 ہجری میں ہوا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تو خود حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ ان کے بعد آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو بھی اس مقصد کے لیے روانہ فرمایا، وہ ان احکام کو سب کے سامنے اعلان کر دیں۔ وجہ یہ تھی کہ اہل عرب میں بھی یہ معمول تھا کہ اگر کسی شخص نے کوئی معاہدہ کیا ہوتا تو وہ اسے ختم کرنا چاہتا تو یہ ضروری سمجھا جاتا تھا کہ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان یا تو وہ خود کرے یا اس کا کوئی قریبی عزیز کرے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر۔ ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے حج اکبر سے کیا مراد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اعلان یا تو میں خود کروں گا یا میری اہل بیت میں سے کوئی شخص کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ سورہ برات کی 10 آیات جب اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ انہیں لے جاؤ اور اہل مکہ کو سناؤ۔ جب مجھے یاد فرمایا، ارشاد ہوا کہ تم جاؤ ابوبکر سے ملو، جہاں بھی وہ ملے ان سے کتاب لے لینا اور مکہ والوں کے پاس جا کر انہیں پڑھ کر سنانا۔ میں چلا اور جا کر ملاقات ہوئی، میں نے ان سے کتاب لے لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جبرائیل امی میرے پاس آئے تھے اور فرمایا
کہ یہ پیغام یا تو آپ خود پہنچائیے یا کوئی شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حدیث میں ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیغام رسانے کا ذکر کیا تو حضرت علی نے عذر پیش کیا کہ میں عمر کے لحاظ سے کم ہوں اور تقریر کے لحاظ سے میں اپنے میں کمی پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ضرورت اس کی ہے کہ آپ یا تو میں آپ وہاں پہنچوں یا تم پہنچو۔ حضرت علی نے کہا اگر یہی ہے تو لیجئے میں جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، اللہ تمہاری زبان کو ثابت قدم رکھے اور تیرے دل کو ہدایت فرمائے۔ پھر آپ اپنا ہاتھ ان کے منہ پر رکھا۔ لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ حج کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا بات پہنچانے بھیجا تھا؟ آپ نے اوپر والی چاروں باتیں پڑھ کر سنا دی۔ اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج میں حضرت ابوبکر صدیق کو بھیج چکے ہیں، کاش کہ یہ پیغام بھی انہی کو بھیجا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے تو کوئی نہیں، میرے گھر والا ہی پہنچے گا۔ اور اس میں سے حضرت علی علیہ السلام حضور علیہ السلام کے اصابہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور روایت میں ہے کہ اس میں حضرت ابوبکر صدیق کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنا کر بھیجا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔